بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ بڑا ظالم انسان تھا۔ اس کے جو اپنے ملازم تھے یا اس کے اپنے جو سارے انسان جو اس کے آگے کام کرتے تھے، حتیٰ کہ وزیر بھی اس کا، وہ بہت زیادہ اس سے تنگ تھا، کیونکہ وہ بیٹھے بٹھائے عجیب و غریب فرمائشیں کر دیتا تھا۔ ایسی فرمائشیں کرتا جو کہ پوری نہ ہو سکتی تھی، اور جب وہ پوری نہ ہو سکتی تھی تو اس کے بدلے وہ ان انسانوں کو سزا دیا کرتا تھا۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ اسے بیٹھے بٹھائے کچھ ایسی فرمائش سوجی کہ اس نے وزیر کو بے وقت اپنے پاس طلب کر لیا۔ اب جب وزیر نے اس کی بے وقت طلبی کی بات سنی کہ آپ کو بادشاہ طلب کر رہا ہے، وہ بڑا پریشان بھی ہوا اور حیران بھی ہوا کہ اس وقت جو بادشاہ نے مجھے طلب کیا ہے ضرور کوئی الٹی پلٹی بات ہوگی۔ اب وہ وزیر بہت زیادہ عقل مند تھا، نیک تھا، شریف تھا اور اچھا انسان تھا، جس کی وزیر کی وجہ سے وہ سلطنت چل رہی تھی۔ اب وہ وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ سے پوچھا کہ جی آپ مجھے اس وقت بلایا تو کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ 10 دن کے اندر تم نے ایک ایسا محل تیار کرنا ہے جس کی جو اونچائی ہے وہ نیچے کی طرح ہو اور وہ اوپر سے شروع ہو اور نیچے کی طرف آئے۔ تم نے ایسا محل بنانا ہے۔ اب جو اس کا وزیر تھا وہ بڑا پریشان ہوا۔ اب اسی پریشانی کو لے کے وہ گھر گیا۔ جب وہ گھر گیا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا، تو جب اس کی بیوی نے اسے پریشان حالت میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ اب وزیر نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا کہ بادشاہ نے ایک عجیب و غریب سی فرمائش کر دی ہے کہ 10 دن کے اندر اسے ایسا محل چاہیے جو اوپر سے شروع ہو نیچے آئے، اور اگر وہ محل نہ بنا سکا تو پھر اس کا سر قلم کر دیا جائے گا جلاد کو کہہ کر۔ اب اس کی بیوی نے جب یہ بات سنی تو اپنے شوہر کو وہ کہنے لگی کہ دیکھیں آپ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے اس بات کے لیے، اس کام کے لیے مدد مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ تو جو وزیر تھا اس کو اپنی بیوی کی بات بہت اچھی لگی، لہٰذا اس نے وضو کیا اور اپنے اللہ کے حضور پیش ہو گیا۔ اپنے اللہ سے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا، میری مدد فرما۔ کافی ٹائم کے بعد جب وہ جائے نماز سے اٹھا تو اسے ایسے نیند جیسے آنے لگ گئی، وہ لیٹ گیا اور وہ سو گیا۔ اب سوتے ہوئے وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک گھنے جنگل میں ہے اور اس جنگل میں ایک روشنی ہے جو چمک رہی ہے۔ اب وہ روشنی جب اسے ملتی ہے تو وہ اس روشنی کو اٹھاتا ہے تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے خواب جو ہے وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ مجھے ایسا خواب آیا ہے۔ بیوی اسے فوراً کہتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، تو لہٰذا آپ جنگل میں جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا بندوبست کیا ہے۔ وہ شخص اللہ کا نام لے کر دوسرے دن صبح سویرے وہاں اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھ لیتا ہے۔ اب وہ جنگل کی طرف جب نکلتا ہے تو جنگل اتنا بڑا جنگل تھا کہ اسے وہاں پہ 4 دن گزر گئے اور وہ ڈھونڈتا رہا، لیکن اسے کوئی چیز نہ ملی۔ پھر جو 5ویں دن وہ تھک ہار کے وہ یہ سوچا اس نے کہ اب مجھے واپس جانا چاہیے، مجھے تو یہاں کوئی نشانی نہیں ملی۔ جب وہ 5ویں دن واپس آنے لگا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک
پتوں کے بیچ میں سے ایک چیز چمکتی ہوئی اسے نظر آتی ہے۔ اب وہ اس کے پاس جاتا ہے، اور جب پاس جاتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ ایک خرگوش ہے، اور خرگوش کی آنکھیں جو ہیں وہ چمک رہی تھیں، اور خرگوش ایک جال میں پھنسا ہوا تھا، شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ اب وہ شخص اس خرگوش کو اس شکنجے سے آزاد کرتا ہے اور آزاد کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کے چلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ چلنے لگتا ہے تو پیچھے سے اسے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے آواز دی ہے، کوئی انسانی نما چیز نے اسے پکارا ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اس خرگوش کی جگہ ایک بونا کھڑا ہے۔ وہ بونا اسے کہتا ہے کہ تم جس کام کے لیے جنگل میں آئے ہو وہ مجھے پتہ ہے، اور میں تمہیں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں۔ وہ شخص بھی بڑا حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا، تو اس نے اس بونے کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں تک پہنچاؤ۔ وہ بونا کہتا ہے آپ میرے پیچھے پیچھے چلے۔ وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ پڑا۔ وہ وہاں ایک غار تھی جو جنگل میں تھی، اس غار کے پاس وہ لے جاتا ہے بونا اس شخص کو، اور کہتا ہے کہ آپ اس غار کے اندر چلے جاؤ۔ وہ شخص اس غار کے اندر چلا جاتا ہے، اور اندر جا کے وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں۔ وہ جا کے ان سے سلام دعا کرتا ہے، اور پھر ان کو اپنا سارا ماجرا، سارا قصہ سنا دیتا ہے۔ وہ بزرگ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہو، آپ کی اس بات کا، اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ کیونکہ ایک بادشاہ کا محل بنانا، زمین سے اوپر بنانا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب بادشاہ کی فرمائش تھی کہ وہ محل اوپر سے نیچے بنایا جائے۔ خیر، اس بزرگ نے ایک طوطا لیا اور اس شخص کو دے دیا کہ یہ طوطا آپ کے مسئلے کا حل ہے، اسے لے جاؤ۔ وہ اس نے طوطا لیا اور واپس آ گیا۔ جب گھر آیا تو اپنی بیوی کو سارا قصہ سناتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جنگل میں ہوا ہے، اور اس بزرگ نے یہ طوطا مجھے دیا ہے۔ خیر، بیوی اسے حوصلہ دیتی ہے، اور بیوی کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، یہی مسئلے کا حل ہے۔ دوسری صبح وہ جب محل جاتا ہے اور بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کے محل بنانے کا سارا بندوبست کر لیا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ آئیں۔ اب بادشاہ اس کے ساتھ جاتا ہے جہاں پہ بادشاہ نے اسے کہا تھا کہ یہاں پہ مجھے محل بنا ہوا چاہیے، تو اس جگہ پہ وہ بادشاہ کو لے آتا ہے۔ بادشاہ جب دیکھتا ہے کہ وہاں پہ مزدور ہیں اور ان کے ساز و سامان سارے پڑے ہوئے ہیں، بیلچے، اینٹیں، سارا کچھ پڑا ہوا ہے، تو بادشاہ وہاں پہ کھڑا حیران تھا کہ یہ اوپر سے محل نیچے کیسے بنائیں گے۔ اب وہ اپنے طوطے کو اس وقت چھوڑتا ہے اور طوطے کو کہتا ہے کہ جا تو اب اپنا کام کر۔ طوطا اڑتا ہے اور بادشاہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ طوطا اڑتے اڑتے کافی اونچائی تک چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کے طوطا اوپر سے آواز لگاتا ہے کہ نیچے سے اینٹیں پکڑاؤ۔ اب بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا، اور وہ شخص بھی کھڑا سن رہا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اتنی اونچائی پہ کوئی اینٹیں پکڑا سکتا ہے؟ یہ بھی بے وقوف ہے۔ تو پھر وزیر نے احتراماً بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، ابھی اتنی اونچائی سے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اینٹیں کوئی نہیں پکڑا سکتا، تو یہ آپ نے کس فرمائش کیسی کر دی کہ مجھے اوپر سے محل نیچے ہوئی بنا ہوا چاہیے؟ پھر بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آئی، اور اسے اپنی اس بات پہ شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے یہ بات غلط کہی ہے۔ لہٰذا بادشاہ نے پھر ایسی الٹی پلٹی فرمائشیں کرنے سے توبہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ ملک پاکستان جن کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، جن وزیروں کے ہاتھوں میں ہے، جو یہ چلا رہے ہیں، جو اتنے بڑے بڑے کرسیاں عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور غریبوں کا خون چوس رہے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہدایت عطا کر دے اور وہ بھی ان چیزوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم رکھے، ہمارے اپنے ملک پاکستان پہ اپنا خصوصی کرم رکھے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔